سورہ الزخرف کا آخری رکوع ہے جی. آیت نمبر انشاءاللہ ہم 77 سے شروع کریں گے. 77 ہے جی. 25واں پارہ. احمدہ واصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. وہ نکال لیں وہ آخری والا سپیکر سے نا سوچ نکال لیں. قرآن حکیم کی تھیم جو ہے وہ ہے توحید. یہ ہر صورت میں ایک مقدمہ پیش کرتا ہے، پھر اس کے دلائل دیتا ہے، دوسروں کے موقف کی کمزوری کو واضح کرتا ہے، اور پھر اس صورت کے آخر میں سارے مضامین کا احاطہ کر کے ایک نتیجہ نکال دیتا ہے. قرآن کی اس توحید کے خلاف نہ کوئی حدیث قبول کی جائے گی، نہ کوئی تعویل قبول کی جائے گی. کوئی ایسی حدیث یا کسی آیت کی کوئی ایسی تعویل جو توحید کو متاثر کرے وہ قبول نہیں کی جائے گی. اس لیے کہ یہ اساس ہے دین. شروع سے جب سے حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے بحیثیت نبی تو وہ لا الہ الا اللہ پر ہر دین کی بنیادی شریعتیں، نمازیں، روزے، زکاتیں، ان کے نصاب، ان کے اوقات، ان کی تعداد بدلتی رہی، لیکن توحید جو ہے وہ وہی رہی ہمیشہ سے. اچھا، اس میں بھی سورہ الزخرف میں بھی یہی ہوا. اللہ تعالیٰ نے توحید کے بیان کیے. پھر رسالت پر جو نے اعتراض تھا کہ غریب رسول غریب کیوں ہوتے، کوئی امیر اللہ کیوں نہیں چنتا، پیسے والا کیوں نہیں چنتا، تو اس کا جواب دیا گیا کہ ہمیں آپ کا مشورہ نہیں چاہیے. ہم نے تو آپ کے ذاتی معاملات میں بھی آپ سے مشورہ نہیں کیا. آپ کی صورت ہم نے بنائی، ہم نے فیصلہ کیا. ہم نے آپ سے نہیں پوچھا کہ ناک کیسی بنانی چاہیے، آنکھیں کیسی بنانی چاہیے، کس کے گھر میں پیدا کرنی چاہیے، آپ بتائیے. بڑی پرائیویٹ جو آپ کی تھے معاملات، ان میں ہم نے نہیں پوچھا. اسی طرح دنیا کے معاملات میں جس کو ہم چاہتے ہیں امیر بناتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ہم غریب بنا دیتے ہیں، اس میں ہم نے تم سے نہیں پوچھا. تو اتنا بڑا فیصلہ ہم تمہیں کیسے اس میں انوالو کر سکتے ہیں. وہ اس کے بعد پھر یہ صورت ختم ہوتی ہے تو اب وہ دلائل سارے پھر اکٹھے کر کے ایک نتیجہ نکالا جا رہا ہے. پہلے کہا کہ جو اتنا عذاب میں رہیں گے، پھر کہا کہ کسی کے دل میں یہ خیال. اچھا، قرآن حکیم کا انداز جو ہے وہ خطیب کا ہے. خطیب ایک خطبہ دیتا ہے، پھر اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میری اس بات سے سننے والے، چونکہ سب کی ذہنی سطح ایک نہیں ہوتی، کسی کے ذہن میں یہ سوال نہ پیدا ہو جائے، لہٰذا وہ وہیں اس کی وضاحت کر دیتا ہے بغیر کوٹ کیے کسی کے شک کو. وہ یہ دیکھ کر کہ اس سے کسی کے یہاں کوئی شک پیدا ہو سکتا ہے، وہ اس کا وہیں پہ مداوع کر دیتا. جب وہ عذاب کی تفصیل آئی تو خیال ہوا کہ کوئی یہ بھی سوچ سکتا ہے یار اللہ تو بڑا رحیم اور کریم ہے، تو یہ اتنا بڑا ظلم. کہا وما ظلمناہم، یہ جو ہم نے تمہیں ڈیٹیل بتائی اور ابھی تمہارے رونگٹے کھڑے ہونا شروع ہو گئے، تمہیں ترس آنا شروع ہو گیا، ہم نے ظلم نہیں کیا. ولیکن کانوا ھم الظالمین، وہ ظالم تھے، اپنے اوپر بھی کیا، ہمارے اوپر بھی کیا. ہمیں بھی بیٹا دے دیا، 1 کے 100 بنا دیے، 1 کے کروڑ بنا دیے، 5 کروڑ ہندوؤں کے. ہمارے ان سے کم نہیں ہیں، زیادہ ہی ہوں گے. گلی گلی ہیں، صرف ان کے کھڑے ہیں، ہمارے لیٹے ہوئے. لیکن ہمارے داتا گلی گلی، انہی سے ہم نے کچھ. ابھی گم ہو گئی ہے، بارش نہیں ہو رہی، کوئی مسئلہ ہے، کوئی خارش ہے، کوئی دانہ ہے، ہم نے انہیں جا کے خاک کھانی ہے اور چڑھاوا چڑھانا ہے، روٹی چڑھانی ہے. رزق اللہ کا ہے، کسی پتہ نہیں وہاں انسان بھی دفن ہے یا گدھا دفن ہے، وہاں جا کے چڑھانا ہے، پھر اس کو بانٹنا ہے، ہر گزرنے والے کو پکڑانا ہے، گزرنے والے نے بھی چوم کے اس کو کھانا ہے. یہی ہندو کرتے.
ان کے شرک کے کوئی سر پہ سینگ نہیں ہے. ہم توحید کا نام لے کر وہی کچھ کرتے ہیں. اچھا ان کی یہاں بھی کتابوں میں توحید موجود ہے جیسے ہمارے قرآن میں موجود ہے، لیکن ہمارے عمل میں نہیں ہے. تو کہا وما ظلمنا، ہم نے ظلم نہیں کیا. ہم کہتے رہے ان الشرک لظلم عظیم. دیکھو سب سے بڑا ظلم شرک. بچو اس میں ہر گناہ، یعنی یہاں تک اللہ پاک نے کہہ دیا. حالانکہ اس سے یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہم بڑے ایزی ہو جائیں گے، یار جو مرضی ہے گناہ کرتے پھرو، بس شرک نہ کرو. خطرہ موجود ہے نا کہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ میں سب کچھ معاف کر دوں گا، مدیر یہ کہہ دے کہ کل شمشی بس یہ نہیں کرنا تو بندہ پھر کہتا معافی مشکل، میں شرک نہیں کروں گا، باقی جب اس نے کہہ دیا سب معاف کروں گا تو پھر کر دے گا. یہ خدشہ موجود تھا، اس کے باوجود کہا گیا. اور جب یہ کوئی اچھا قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے بھی ٹھیک مائنڈ سیٹ چاہیے کہ جو بات کہی جا رہی ہے آپ وہی سن رہے ہیں، وہی سمجھ رہے ہیں. اگر آپ کا مائنڈ سیٹ ٹیڑھا ہے، آپ کا آئینہ اس میں خرابی ہے، آپ کی نظر بہنگی ہے، تو آپ کو دو نظر آئیں گے ساری. مثلا یہ کہا گیا کہ غیبت جو ہے 36 زناؤں سے بدتر ہے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ زنا جس کے ساتھ ناپا جا رہا ہے اتنا بڑا جرم ہے کہ جس کی سزا موت ہے، جس کی سزا بروٹل ڈیتھ ہے، وحشیانہ سزا، یعنی ایسی کہ انسان پسینے پتھر مار مار کے مار دیں آپ اس کو. یہ نہیں کہ گولی ماری اور مر گیا 5 منٹ میں، گردن اتار دی اور مر گیا، نہیں، پتھر مارنے اس کو. زنا کی سزا موت ہے. اور غیبت 36 زناؤں سے زیادہ بدتر ہے. تو اس کا مطلب اس غیبت سے روکنا ہے، نہ کہ زنا کو ڈی ویلیو ایٹ کرنا ہے. وہ نہیں یار غیبت تو ہم روز کرتے رہتے ہیں، اور ایک غیبت 36 زناؤں سے زیادہ بدتر ہے، ایک زنا کر لیا تو کیا ہو. جس کا مائنڈ سیٹ خراب ہے وہ تو یہ سوچے گا نا کہ یار غیبت تو مولوی بھی کرتے ہیں، ممبر پہ کرتے ہیں، اور ایک غیبت 36 زناؤں سے زیادہ بدتر ہے، میں نے تو ہلکا سا سال میں ایک دفعہ کر لیتا ہوں. تو یہ بالکل الٹ نتیجہ نکالا جا رہا ہے. کفار بھی یہی کرتے تھے اللہ کی آیات کے ساتھ. بیان کسی اور مقصد کے لیے ہوتی تھی، اس کا نتیجہ کوئی اور نکالتے تھے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ یہ کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے. وہ شرک کرنے والا نبی کا باپ ہو، بیٹا ہو، بیوی ہو، چچا ہو، تایا ہو، ماموں ہو، کوئی بھی ہو، لا یغفر ہو، نہیں بخشے گا. ہمارے کلمے میں لا کے بعد اللہ کے ساتھ اور تو کوئی نہیں ہے نا، اللہ کی لا کے ساتھ بھی اور کوئی نہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہوں گے اس کا کوئی نہ کوئی ایگزٹ ہے، کوئی نہ کوئی مسئلے کا حل ہے، سارٹ آؤٹ ہو جائے گا، پارٹی کو راضی کر لیا جائے گا. کہا گیا کہ جو بندہ قرض دینے کی نیت سے لیتا ہے پھر دے نہیں پاتا، اللہ اس کا قرض ادا کر دے گا. اس سے بڑی گارنٹی کیا ہے کہ نیت خراب نہیں ہونی چاہیے، کھانے کی نیت نہیں ہونی چاہیے. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص، بلکہ شاید بخاری میں بھی متفق علیہ حدیث ہے، کہ جو شخص دینے کی نیت سے قرض لیتا اور پھر نہیں دے پاتا، اللہ اس کے قرض کا ضامن دے دے گا کوئی نہ کوئی. لیکن شرک کا کوئی حل نہیں، یہ بات. تو کہا گیا وما ظلمناہم ولکن کانوا ھم الظالمین. اس کے بعد پھر اگلی درمیان میں بات روک کی گئی ہے، کافروں کا انجام بیان کیا گیا. کہا گیا کہ ان کو کوئی وقفہ نہیں ہوگا، کوئی ہفتہ وار چھٹی نہیں ہوگی. لا یفتر عنہم، ہوتا نا ایمرجنسی ہو گئی، پریزیڈنٹ کا انتقال ہو گیا، جناب لو کر دیا تو روک دیا. کوئی اور مکہ لا یفتر عنہم، کوئی انٹرول نہیں ہوگا، وقفہ نہیں ہوگا، قیامت آ جائے وقفہ نہیں ہوگا عذاب. تو اس کے بعد پھر روک کے کہا کہ یہ جو ہو رہا ہے ان کے ساتھ، یہ ہم ظلم نہیں کر رہے، انہوں نے ظلم کیا، بڑا سوچ سمجھ کر انہوں نے ظلم کیا. ہم نے حجت تمام کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، راستہ واضح کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. مکھیوں مچھروں کی مثالیں ہم نے ان کو دی ہیں، گدھوں اور کتوں کی مثالیں ہم نے اپنی کتاب میں ان کو دی. وہ کہتے تھے نا ہو اللہ اور مکھیوں کی بات کرے، ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ.
اللہ کے مکھیوں کی باتیں کرتا ہے، مچھروں کی باتیں کرتا ہے، کتوں اور گدھوں کی باتیں کرتا ہے. یہ تو ایک مولوی، معقول مولوی کے منہ سے بھی اچھی نہیں لگتی، بری لگتی ہے نا آپ کو. جب میں کہتا ہوں کتا یا گدھا تو آپ کو بڑی بری لگتی ہے، یار داڑھی دیکھو اور بات کتے کی کرتے. تو اللہ کے بارے میں کہا کہ جب کتے کو کتا نہ کہا جائے تو اب اس کو کیا کہوں میں؟ بکری، ہرن کا ہوں میں اس کو، شیر کا ہوں میں. کام کتے والا کرے گا تو کتا ہی کہنا نا اس کو. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا. اچھا جی، کوئی چیز چھوڑی نہیں لیکن انہوں نے مان کر نہیں دیا. اپنے اوپر بھی ظلم کیا، میرے اوپر بھی ظلم کیا. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ. اس کے بعد پھر بات کو شروع کیا. وَنَادَوْا يَا مَالِكُ. یہ مالک جو ہے یہ جہنم کا داروغہ ہے، رضوان جو ہے یہ جنت کا داروغہ ہے. یا مالک لیقض علینا ربک. اے مالک تو اپنے رب سے کہنا ہمیں مار دے. یعنی آپ اس مایوسی اور اس ان کی بے بسی کا آپ عالم دیکھیں کہ بندہ مرنے کی دعا کر، لوگ زندگی کی دعا کرتے ہیں اور کراتے ہیں. تو جو فرشتوں سے بھی دعا کروا رہا ہے کہ تم ہماری طرف سے، اللہ ہم گناہ گار ہیں، تم تو اللہ کے مقرب فرشتے ہو نا، تم اپنے مالک سے دعا کر دو. تمہیں ترس نہیں آ رہا کہ اللہ ان کو مار دے، ایک ہی دفعہ عذاب دے، جتنا دینا مار دے ان کو؟ کہا 2000 برس کے بعد وہ جواب دے گا. یہ چیختے رہیں گے اور کہے گا قال انکم ماکثون، یو ہیو ٹو اسٹے ہیئر. ماکثا یمکثو، ٹھہرنا، تمہیں یہاں رہنا ہے بھائی. یہاں تم نے مرنا تو فرار ہو گیا نا. آپ دیکھیں جیل میں بندہ قید ہوتا ہے، جب مر جاتا ہے تو گھر والوں کے حوالے کر دیتے ہیں، یہ لو ختم ہو گئی بات. کہا نہیں انکم ماکثون، تمہیں اسی میں رہنا ہے. تم موت نہیں، اس میں نہ موت ہے نہ زندگی ہے. لا یموت فیہا ولا یحیا. اس زندگی کو زندگی نہیں کہتے جو وہ جی رہے ہیں، موت بھی نہیں. وہ ٹھنڈک وہاں نہیں چکھیں گے. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا. نہ کوئی مشروب نہ کوئی ٹھنڈک. الا حمیما، سٹیم، وغساقا، اور پیپ. وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ. ہم تو تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے کہ تم اس انجام سے بچ جاؤ. جنت کی چابیاں تمہارے سامنے پڑی ہوئی تھی، تم نے جنت کے 2 دروازے تمہارے گھر میں ہم نے کھول دیے تھے، ماں اور باپ، تم نہیں داخل ہوئے. ہم نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ. تمہاری اکثریت کو حق کڑوا لگتا تھا. ابھی توحید کی بات کریں، آپ بندے درس میں سے اٹھ کے نکل جاتے، جمعے میں سے اٹھ کے نکل جائے، یار وہ ابھی مولوی کڑوا ہے نا. ابھی بزرگوں کی بیان کرنا شروع کرتے کہ بزرگ اٹھتے ہوئے آئے تھے، بزرگ جناب الٹے لٹکے رہے 11 12 سال 20 سال. بزرگوں نے جناب علی اپنی وہ جو جس تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے، عورت کو یہاں بچہ نہیں پیدا ہوتا، اس کو کہا چکر لگا. اس نے 6 چکر لگائے. کہا جا 6 بچے ہوں گے. 3 بچوں کے بعد عورت آئی، اس نے کہا جی بس میں. انہوں نے کہا پتر 6 چکر لگائے تھے، بچے تو 6 ہی ہوں گے، اب کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں. اچھا خوش ہو جائیں گے، اپنا ہی مولوی ہے، خوش ہو جائیں گے. قرآن نے کہا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ. اگر اکیلے اللہ کا ذکر کرو نا کہ اللہ یہ کرتا ہے، اللہ یہ کرتا ہے، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ. ان کے دل گھٹ جاتے ہیں، جگہ تنگ ہو جاتی ہے، اٹھ کے بھاگ جانا چاہتے ہیں. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ. کھڑی بات شریف کا ذکر کر دو، دمڑیاں والی سرکار کا ذکر کر دو، گنگول شریف کا ذکر کر دو، خواجہ جی کا ذکر کر دو. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. چہرے کھل جاتے ہیں. کمال ہے. اب بات ہوئی نا، اب ہوئی بات. قرآن کہتا ہے، انسان کا خالق کہتا ہے کہ اس پہ کیا گزرتی ہے جب توحید بیان کی جاتی ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ. تم میں سے اکثریت کو سچی بات ہضم نہیں ہوتی تھی، کڑوی لگتی تھی. ام ابرموا امرا فإنا مبرمون. اگر انہوں نے ایک بات طے کر لی ہے تو پھر ہم بھی طے کر لیتے. تقدیر کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے تقدیر مبرم،
فائنل. ایک ہوتا ہے تقدیر معلق، مشروط ہوتی ہے وہ، اس میں گنجائش ہوتی ہے کہ اگر یہ فلاں ڈاکٹر کے پاس چلا جائے گا تو شفا ہو جائے گی، اگر فلاں بندے سے دعا کروا لے گا ہم شفا دے دیں گے. مشروط ہوتی، اگر یہ کام کر لے گا تو چھوڑ دیں گے، صدقہ دے دے گا جان چھوڑ دیں گے، فلاں کی بیماری کے لیے علاج کے لیے پیسے دے دے گا اس کے بچے سے ہم بیماری ہٹا دیں گے، فلاں کی مدد کر دے گا، کسی کو لفٹ دے دے گا ہم اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ منسوخ کر دیں گے. وہ ہوتی ہے تقدیر معلق، مشروط ہوتی ہے. جو کہا گیا کہ وہ مصیبت اور وہ صدقہ آپس میں لڑتے ہیں، اگر صدقہ خلوص نیت سے دیا گیا تو وہ غالب آ جاتا ہے تک اس پہ اور وہ واپس چلی جاتی. پیٹریٹ میزائل ہے وہ، اصل چیز جو ہے وہ نیت ہے. تو جو مبرم ہے وہ نہیں ٹلتی، وہ نہیں ٹلتی، وہ تو پھر لاگو ہو جاتی ہے. ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، یا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں سنتے ان کے خفیہ باتیں اور ان کی سرگوشیاں جو آپس میں یہ کرتے. بلا کیوں نہیں. ورسلنا لدیہم یکتبون، اور ہمارے لکھنے والے ان کے پاس لکھ رہے ہیں. یعنی چیز اللہ کے علم میں ہوتی ہے لیکن وہ فرشتوں سے لکھواتا ہے. آپ کو پتا ہے جب کیبنٹ بیٹھتی ہے کوئی میٹنگ تو منٹس لکھنے کے لیے ایک بندہ بیٹھا ہوتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ جو بیٹھے ہوں لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. یہ آداب کا ہوتا ہے، اعزاز ہوتا ہے کہ خود نہیں لکھتا، کوئی اس کی طرف سے اس کے ایک ایک لفظ کو لکھ رہا ہوتا. تو کہا گا کہ تم اپنے آپ کو معمولی چیز مت سمجھو بھائی، اللہ کے وائسرائے ہو تم. ہم نے تمہارے ساتھ کرامن کاتبین کوئی معمولی نہیں لگائے، بڑے ہائی ویلیوڈ جو ہے وہ فرشتے تمہارے ساتھ بڑے عزت والے لگائے ہوئے، پڑھے لکھے، پی ایچ ڈی. جو تم کرتے ہو وہ لکھ لیتے ہیں. جو تم بول، ما یلفظ من قول، تمہارے منہ سے نکلنے والی ہوا جب لفظ کا روپ دھارتی ہے، جب تک تمہارے خیال میں رہتی ہے کوئی مسئلہ نہیں. ایک وسوسہ آیا چلا گیا، لیکن جب وہ لفظ کا روپ دھارتی ہے تو پھر رقیب عتید، ایک مستعد لکھنے والا فوراً اس کو ریکارڈ پہ لے آتا ہے کس نے یہ کہا ہے، اب کس نیت سے کہا ہے، کیوں کہا ہے، اس کا اس فرشتے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، چونکہ دل کی بات صرف اللہ جانتا ہے، فرشتہ نہیں جانتا. انہ علیم بذات الصدور، سینے کی بات صرف اللہ جانتا ہے. اس لیے جو گنگا ہوتا ہے نا بندہ، اس کا اور صرف رب کا تعلق ہوتا ہے. یہ جو گنگے ہوتے ہیں نا یہ رب کے بڑے قریب ہوتے ہیں، فرشتے نہیں ان کے، وہ ان کا فعل لکھتے ہیں، ان کا قول نہیں لکھ سکتے. وہ رب کا ان کے ساتھ بڑا، وہ جب دعا مانگتے ہیں درمیان میں کوئی انوالو نہیں ہوتا، ادھر سے نکلتی ہے ادھر قبول ہو جاتی. تو فرشتہ لکھ لیتا ہے. آج قیامت کے دن اس کا وہ قول اور پھر وہ اللہ کے یہاں سے نیت جب آپس میں ٹیگ کر جائیں گے قبول ہو جائے گی. اگر اس کی نیت وہ نہیں تھی تو عمل رد کر دیا جائے گا. آپ دیکھیں اللہ پاک، ابھی آئے گا اس کی تعریف، سبحان رب السماوات والارض، وہ ہر چیز سے پاک ہے. ہماری عبادت اس کی ضرورت نہیں ہے. وہ جب ہمیں کہتا نا عبادت کرنے کے لیے کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو، تو وہ اس کی اپنی ضرورت نہیں ہے. ہم تو جب بچے سے کہتے ہیں کہ پانی دو تو ہماری ضرورت ہے، ہم نے پینا ہے. وہ جب کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو وہ ہماری فلاح ہے، رب کی فلاح نہیں. ساری اس نے حدیث قدسی میں کہہ دیا کہ آدم کی اولاد تم سارے جو اب ہو اور جو تم سے پہلے مر گئے ہیں اور جو تمہارے بعد قیامت تک آنے والے، سارے ایک صالح شخص کے دل کی طرح ہو جاؤ، میرا کوئی فائدہ نہیں ہے، میرا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور تم سے پہلے جو مر گئے اور تمہارے بعد جو قیامت تک آنے والے ہیں، سارے ایک فاجر فاسق شخص کے دل کی طرح ہو جاؤ، میرا کوئی نقصان نہیں. میں تمہیں گناہ سے روکتا ہوں، اس لیے نہیں روکتا کہ میرا نقصان ہو جاتا ہے، میں اس لیے روکتا ہوں کہ تمہارا نقصان ہوتا ہے. میں تمہیں اس لیے عبادت کے لیے کہتا ہوں کہ تمہارا فائدہ ہے. اے آدم کی اولاد، تم ابھی اس مقام پہ نہیں پہنچے کہ میرا نفع نقصان کر سکو. وہ ہر چیز سے پاک ہے. اعمال کے لیے کہتا ہم عمل کر دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، تو ثابت ہو گیا کہ ہم مسلمان ہیں.
لیکن جب اس کے ساتھ ہم دوسرا کام کرتے ہیں، ہم ملاوٹ کرتے ہیں سامان میں، ہم پڑوسی کو تنگ کرتے ہیں۔ مومن کس کو کہتے ہیں؟ امن دینے۔ اللہ المومن کون ہے؟ اللہ المومن ہے، ہم المومن نہیں ہیں، ہم مومن ہیں۔ پیس گیور، سورس آف پیس اللہ ہے۔ مومن کیوں کہتے ہیں؟ کہ جو ہمارے قریب آ جاتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے۔ تو اگر پڑوسی امن میں نہیں ہے تو حضور نے 3 بار قسم کھا کے کہا کہ نہیں، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن الذی لا یأمن جارہ بوائقہ۔ جس شخص کے شر سے اس کا پڑوسی امن میں نہیں ہے تو وہ مومن کا ہے۔ کس کو پیس دے گا؟ پڑوسی کے پاس نہیں ہے۔ اور بھائی مرچیں گھر میں پیسو تو پڑوسی کو چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہاں تک نہیں، مرچیں پہنچ گئی ہیں، تیرا ایمان بدبخت نہیں پہنچا وہاں تک، وہ کون سا ایمان ہے؟ اس لیے واللہ لا یؤمن۔ اچھا، ہم نے عمل سے نماز روزہ زکوٰۃ سے ثابت کر دیا ہم مسلمان ہیں۔ دوسری طرف جو حضور نے فرمایا کہ جس میں 4 نشانیاں ہیں وہ پیور 22 کیرٹ کا منافق ہے، 3 ہے 18 کیرٹ کا، کم ہوتا چلا گیا نا، 100%، 75%، 50%، 25%، ختم۔ اگر 4 ہیں، پہلی، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، ٹھیک ہے، ہماری ڈگریاں جھوٹی ہیں، یعنی ہم ریٹن جھوٹ بولتے ہیں، ٹیسٹڈ۔ پھر وعدہ کرے خلاف کرے، ہم وعدہ کرتے اور کہتے ہیں کہ یہ کوئی قرآن حدیث ہے۔ اس بندے کا سٹیٹس دیکھیں آپ، جب اسٹیٹ کا سربراہ یہ کہے کہ لکھا ہوا وعدہ بھی کہتا ہے یہ میرا لکھا ہوا نہیں، یہ قرآن ہے، اور قرآن کا ہی لکھا ہوا ہے کہ وعدہ پورا، اوفو بالعقود، اے ایمان والو اپنے کانٹریکٹس کو پورا، یہ قرآن میں ہی لکھا ہوا ہے نا، تمہارا نام قرآن میں نازل ہونا چاہیے تھا فرعون کی طرح۔ وعدہ کرے اس کے خلاف کرے، اور امانت رکھی جائے خیانت کرے۔ یہ گنتے جائیں آپ کون سی ہے جو ہم میں نہیں ہے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب کسی سے لڑائی ہو تو حد سے نکل جائے، پھٹ پڑے، کوئی تمیز نہ رہے چھوٹے بڑے کی، ماں بہن کی۔ یہ 4 ہمارے اندر 100% موجود، یعنی ہوتا نا کہ ایک کا بھی پھر 100% ہوتا نا کہ ایک ہمارے اندر ہے لیکن پوری نہیں ہے، تھوڑی بہت کم ہے، 4 ہمارے اندر موجود، ٹھیک ہے۔ 40 من کن فیہ، 4 چیزیں ایسی کہ جس میں بھی ہوگی فہو منافقا خالصا، وہ خالص منافق ہے، پیور منافق ہے۔ فإن کن فیہ خصلۃ، اگر اس میں ایک خصلت ہے تو اتنے % وہ منافق ہوتا چلا جائے گا۔ اب ہماری نمازیں لائی جائیں گے۔ اب دیکھیں الجبر میں کیا ہوتا ہے، آپ کراس میں کر رہے، یہ والا 100 اس 100 کے ساتھ کٹ گیا۔ ہماری نمازیں بھی لائی جائیں گی، عبداللہ ابن ابی کی نمازیں بھی لائی جائیں گی۔ خواجہ اگر نماز پہ میں نے بخشنا ہے تو میں اس کو کیوں نہ بخشوں جو محمد کے پیچھے پہلی صف میں پڑھتا رہا ہے۔ نماز پہ بخشنا ہے تو میں اس کو کیوں نہ بخشوں، میں اس کا کیوں رد کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ وہ منافق، اس کے عمل میں یہ چیزیں، اور یہ تمہارے عمل میں بھی ہیں۔ اللہ عادل ہے، نیپوٹزم وہاں نہیں ہے، بھائی بتیجا واد وہاں نہیں ہے، اقربا پروری نہیں ہے، وہ کسی کا ماما چاچا نہیں ہے، وہ العادل ہے، وہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا۔ جب کوئی نبی پر اعتراض کرے گا تو اللہ نبی کو بھی کٹہرے میں بلا لے گا، عدل کرے گا، قیامت کے دن سارے اوپن ہوں گے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، قوم کہے گی نا کہ جی انہی کی تعلیمات میں ہم نے پایا، ہم نے تو بائبل میں پڑھا ہے کہ میں بھی گارڈ ہوں، میری امی بھی گارڈ ہے۔ کہا جائے گا صاحب لاؤ کٹہرے میں، اعتراض آ گیا نا کہ ہمیں انہوں نے کہا ان کی دی ہوئی کتاب میں تھا، تو ان کو کہا جائے گا جب اللہ کہے گا عیسیٰ مریم کے بیٹے انت قلت للناس، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا اتخذونی کہ مجھے تم بنا لو، و امی اور میری ماں کو الہین 2 الہ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ؟ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اللہ میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں کہ جسے کہنے کا مجھے حق حاصل نہیں۔
تو عدل ہوگا، جو اعتراض کرے گا وہ سارے موجود ہوں گے، بلا لیے جائیں گے وہاں پہ. اس لیے نبی ڈر رہے ہوں گے. نبی جھٹ پٹ جنت میں نہیں جائیں گے. نبی کو دنیا میں بھی کہا گیا کہ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اپنی امت کے پیچھے رہو، امت کو آگے چلاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ نے پڑھا نا کہ حضور پیچھے چلتے تھے، صحابہ کو آگے چلاتے تھے اور فرماتے تھے میرے پیچھے فرشتوں کو چلنے کے لیے چھوڑ دو. اور آپ نے پڑھا نا لوط علیہ السلام کو جہاں بھی عذاب آیا تو اللہ پاک نے کیا کہا؟ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، جو اپنے تمہارے دو چار رحم ماننے والے ان کو آگے رکھ اور ان کے پیچھے رہ. جس طرح چرواہا بھیڑوں کے پیچھے ہوتا ہے. نبی آخری بندے کا حساب کروا کے پسینہ پونچھ کے فارغ ہوگا. نبی نے تو فائلیں پیش کرنی ہے. نبی تو پروسیکیوٹر جنرل ہوگا اللہ کی طرف سے اس امت پر حساب کتاب کرنے کے لیے. تو ہماری نماز عبداللہ ابن ابی کی نماز کے ساتھ کاٹ دی جائے گی. یہ منافق والی نماز ہے، یہ بالکل اس سے ملتی ہے. اس لیے کہ اس نماز کو رد کرنے والی یہ چیز، یہ تم کرتے تھے، تم جھوٹ بولتے تھے، تم ملاوٹ کرتے تھے، تم فلاں کرتے تھے، تم فلاں کرتے تھے. نبی نے تمہیں یہ بتایا تھا کہ نہیں بتایا؟ بتایا تھا. پھر تمہاری ان چیزوں نے تمہاری ان چیزوں کو رد کر دی. ہمارے روزے اس کے روزوں سے کاٹ دیے جائیں گے، ہمارے صدقات اس کے صدقات سے کاٹ دیے جائیں گے. اس لیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ آج بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، لیکن یہ جو سوشل ویلیوز ہیں ہماری، یہ جو اجتماعی کام ہم کرتے ہیں 2 نمبر، یہ اللہ معاف کر دے گا. میں نماز پڑھتا ہوں، نماز پڑھنے کا مطلب یہ تہجد بھی پڑھتا ہوں، تو پھر اتنا بھی خیال نہیں کرے گا اللہ پاک. بھائی صاحب سوسائٹی کے معاملات اتنے اہم ہیں کہ نمازیں وغیرہ تو یہ ساری چیزیں اللہ کے حقوق میں سے ہیں، وہ ان چیزوں کا محتاج بھی نہیں ہے. وہ قیامت کے دن کہہ سکتا ہے اس نے نماز نہیں پڑھی، کوئی مسئلہ نہیں، کہہ سکتا ہے وہ، نو پرابلم. مجھے اگر وہ کہہ سکتا کہ باپ کے قاتل کو معاف کر دو، بیٹے کے قاتل کو معاف کر دو، تو وہ نماز بھی معاف کر سکتا ہے. ہم اس کے ہاتھ نہیں باندھ سکتے کہ لازم سزا دو. اپنا حق چھوڑنے کا اختیار دنیا میں سب کو ہے. ہینڈز اپ کر سکتا ٹھیک ہے میں نے نہیں لینا. اللہ پاک کے پاس بھی یہ اختیار ہے، سلب نہیں ہے. وہ چاہے تو زندگی بھر نماز نہ پڑھنے والے کو کہے ٹھیک جاؤ میرا حق تھا میں نے چھوڑ دی. لیکن حقوق العباد کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی نے 1 درہم کھایا پھر وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، پھر زندہ کیا گیا، پھر شہید ہوا ہے، پھر زندہ کیا گیا، پھر شہید ہوا ہے، وہ درہم اس کو بھی معاف نہیں ہو جب تک وہ نہ معاف کرے جس کا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کا پالان ٹھیک کر رہا ہے صحابی. آپ دیکھیں قرب. ہم تو کہتے ہیں نا کہ ہم جا کے مدینے پھر واپس نہیں آئیں گے، اسی طرح لوگ کرتے ہیں نا، عمرے کے ویزے پہ جاتے پھر واپس ہی نہیں آتے. وہ سچ کہتے ہیں. وہ حضور موجود ہیں، لشکر نکلا ہوا، لشکر اسلام کی راہ میں نکلا ہوا، جہاد کی راہ میں نکلا ہوا لشکر ہے، سفر بھی مقدس ہے. حضور کا ذاتی کام کر رہا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کا پالان ٹھیک کر رہا ہے کہ تیر آ کے لگا گرا شہید ہو گئے. صحابہ بے اختیار پکارے ہیں کہ مبارک ہو شہادت، مبارک ہو اس کو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کو آگ میں دیکھ رہا ہوں، اس کے سامان کی تلاشی لو. سامان کی تلاشی لی، ایک چادر نکلی ہے جو اس نے جمع نہیں کروائی تھی مال غنیمت میں، یعنی لی اور سامان میں رکھ دی. اس نے اچھی لگی ہوگی، اب اگلے جمعے میں انشاءاللہ اس پہ موضوع کرے. اچھا لگتی ہے چیز، زینہ مزین ہو جاتی ہے. اس نے رکھ لی. ہو سکتا ہے اسے موقع ملتا وہاں پہنچنے تک اس کا ایمان زور مارتا، وہ جمع کروا بھی دیتا، لیکن جب موت آئی ہے تب تو وہ سامان میں تھی نا. مفتی شفیع صاحب کے بارے میں لکھتے ہیں تقی عثمانی صاحب کہ والد صاحب کو جب ہم آخر عمر تھی بیمار تھے تو ہم ان کے کمرے میں جو کھانا پینا لے کے جاتے تھے تو وہ نہ کہتے تھے کہ یہ لے جاؤ، یہ گلاس لے جاؤ، یہ پلیٹ لے جاؤ، یہ فلاں چیز لے جاؤ. تو ہم جیسے گھر میں ہوتا ہے کہ لے جائیں گے، پڑی ہوئی ہے نا، کون سا بھاگ جائے گی وہ. تو ایک دن انہوں نے بڑی سختی کی، ڈانٹا کہ جب میں تمہیں کہتا ہوں یہ گلاس میرے کمرے میں نہیں ہونا چاہیے، یہ تیری اماں کا ہے، میرے کمرے سے نکلے گا تو میری جائیداد میں تقسیم ہوگا. یہ تیری ماں کا ہے، یہ اس کی جائیداد ہے، اس کی جائیداد میں تقسیم ہونا چاہیے، کیوں مجھے عذاب میں مبتلا کرنا چاہتے ہو؟ تو کہتے اس دن ہماری آنکھیں کھلی
کہ ابا جی کتنا خیال رکھ رہے ہیں اس چیز کا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا پور کہ اس کی ماں کیا کہیں میرے ساتھ مکس اپ نہ ہو جائے، اور ہم سب کچھ دبا کے بیٹھے ہوئے، ہم نے زمینیں تقسیم کوئی نہیں کی، بہنوں کو کچھ نہیں دیا ہوا، اور سارا کچھ اسی طرح دبا کے جب بوڑھے ہوں گے تو دیکھا جائے گا۔ وہ چادر ہو سکتا ہے کہ اس کا ارادہ ہو اور نہ بھی ہو تو ایمان کبھی زور مارتا ہے تو بندہ کر بھی دیتا ہے، جمع کرا، لیکن جب موت آئی تو نہیں تھی نا۔ چادر کہا کہ اللہ کے رسول یہ چادر نکلی، آپ نے فرمایا اسی چادر کو تو میں آگ کی صورت میں اس پہ دیکھ رہا ہوں، یہ چادر یہاں سامان میں نہیں، یہ آگ بن کے اس کے اوپر پہل، تو شہادت ضائع چلے گی کہ نہیں چلے گی؟ اب اس سے زیادہ کوئی قرب کسی کا ہے؟ نبی کی موجودگی میں، نبی کے کام میں، جہاد کی راہ میں نکلے ہوئے ایک چادر ہے، اور وہ جنہوں نے آپ کو وہ زلزلے کا اور وہ جو باہر سے ایڈ گئی ہوئی تھی ان کی بیٹیوں کے جہیز میں وہ کمبل اور پیک اور مورے لگی ہوئی ابو ظبی ریڈ کریسنٹ کی، ان کے سامان میں سے نکلی، وزیروں کے، غریب ہوتا تو شاید کوئی ایکسکیوز بھی ہوتا، کوئی بہانہ بھی ہوتا، وزیروں کے یہاں سے نکلے۔ تو ان کی نمازیں اور ان کے عمرے دیکھے جائیں گے۔ لہذا بھائی جان یہ جو سوشل ہمارے گناہ ہے نا، جنہوں نے ہم مسلمانوں کو بدنام کر کے رکھ دیا، اور ہم مسلمانوں نے اسلام کو بدنام کر کے رکھ دیا۔ نئے مسلمان کو لوگ تانے دیتے ہیں، کون سا مسلمان؟ وہ میڈ ان پاکستان والا جہاں کتا کھلا دیا جاتا ہے بکری بنا کر، گدھا کھلا دیا جاتا ہے گائے بنا کر، وہ والا اسلام؟ ہم تو کلنک کا ٹیکا ہیں اسلام کے نام پر۔ وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا نا، لا تسودوا وجہی یوم القیامہ، دیکھو قیامت کے دن میرا منہ کالا نہ کرنا، میں انبیاء میں تم پر فخر کروں گا، کہ ایسا کام کر کے آنا کہ میں فخر سے نبیوں کی طرف دیکھوں کہ ایسے ہوتے ہیں امتی، میرا امتی دیکھو۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے باپ کے لیے بھی ایک گالی ہیں، ہم اپنے نبی کے لیے بھی ایک گالی ہیں، ہم اپنے دین کے لیے بھی ایک گالی۔ قل، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی پوجا کرتا، اس لیے کہ وہ بھی خدا ہوتا۔ خدا کا بیٹا خدا ہی ہوتا نا بھائی، بکری کا بیٹا بکری ہوتا ہے نا، اسی نسل کا ہوتا ہے نا۔ آپ ایک درخت میں سے جب کاٹ کے کوئی قلم لگاتے ہیں اور وہ درخت اگتا ہے تو یہ درخت اور یہ درخت باپ بیٹا ہے نا۔ پیدائش کے 3 طریقے ہیں نا، انڈے سے پیدا کرتے ہیں آپ، براہ راست میملز کی طرح رحم سے پیدا کرتے ہیں آپ، یا قلم کاٹ کے آپ لگاتے ہیں۔ ہمارے یہاں تینوں چیزیں معروف۔ اللہ نے اپنے نور کو کاٹ کے محمد کو بنایا تو اللہ اور محمد دونوں کزن ہو گئے، پھر باپ بیٹا ہو گئے نا، باپ بیٹا ہو گئے نا، اسی نور سے جو کاٹ کے محمد کو بنایا۔ تو ہم کف ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ آپ ایک ہی وائر کو جب کاٹتے ہیں تو دونوں کی کوالٹی میں کیا فرق ہے بھائی صاحب؟ یہ 6 ملی کی ہے، یہ 4 ملی کی ہے، وہ ایک ہی کوالٹی ہے نا ان کی۔ آپ نے نور کو کاٹا، ایک کو محمد بنا دیا، اب باقی آدھا خدا بچا تو آدھا تو نیچے آ گیا، شکل بھی دونوں کی ایک ہے۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ جبرائیل سے حضور نے پوچھا کہ کبھی اللہ کو دیکھا بھی؟ ان کا نہیں، میں نے ٹرائی نہیں ماری۔ کہا اچھا اس دفعہ دیکھنا ذرا ہے۔ کمال ہے تمہیں اللہ کو دیکھنے کے شوق نہیں۔ تو جبرائیل نے دیکھا اور جب آیا تو حضور نے فرمایا سناؤ، کہنے لگا مذاق کرتے ہیں، ادھر بھی آپ ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ مشرکوں کے سر پر سینگ ہوتے ہیں، یعنی اپنے نبی کو خدا بنا لو تو کوئی شرک نہیں۔ عیسائی مشرک ہیں، انہوں نے بنا لیے، حالانکہ اپنے نور کو کاٹ کے وہ بھی نہیں کہتے۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحیح حدیث میں فرماتے ہیں کہ آسمان والے بھی اللہ کی تلاش میں اسی طرح سرگرداں ہیں جس طرح تم ہو۔ آسمان والوں سے بھی خدا اتنے ہی دور ہے جتنا تم سے دور ہے، اور وہ تم سے بھی اتنا ہی قریب ہے جتنا جبرائیل کے قریب۔ بات سمجھ لگی کہ نہیں لگی؟ اللہ فاصلوں سے دور نہیں ہے، نہ جبرائیل کے قریب ہے نہ تم سے دور ہے۔ جتنا وہ جبرائیل کے قریب ہے، لوح محفوظ تک ایکسیس ہے جبرائیل کی، اسے کہا جاتا ہے یہ لے جاؤ اتنا۔
لیکن وہ لوح محفوظ ہے کہ اس کے سیکشن میں اتنا ہی جاتا ہے جتنا رب چاہتا ہے. رزق والے فرشتے کے سیکشنل کمپیوٹر میں اتنا ہی فلیش کیا جاتا ہے جتنا اس کی ضرورت ہے اس سال کی. بندے کتنے مرنے ہیں، کہاں مرنے ہیں، اسرائیل کو ڈیٹا جو ہے وہ فلیش کیا جاتا ہے اتنا ہی جتنا اس سال کی ضرورت ہے. اصل لوح محفوظ ہمارے یہاں چوتھے درجے کا جو ولی ہوتا ہے نا، وہ بھی لوح محفوظ پہ جا کے چھیڑخانی کر رہا تھا. لوح محفوظ نہ ہوگی مسجد کا کولر ہو گیا، جس نے اٹھایا برتن آ کے بھرنا شروع کر دیے. گاڑیوں والے آتے ہیں، کروزر والے بھر کے لے کے جاتے ہیں مسجد کے کولر سے. کولر نہ یہ لوح محفوظ، قرآن اس کو محفوظ کہہ رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو غیر محفوظ ہے. جو بھی آنکھیں بند کرتا ہے وہ پہنچ جاتا ہے وہاں پہ. اللہ کو جھوٹا کہہ رہے ہو، اللہ کو جھوٹا کہہ رہے ہو. وہ اس کو محفوظ کیا اس لیے رہا ہے، وہی جانتا ہے اس کو. اس کے پاس ام الکتاب، وہ جو چاہتا ہے وہاں تبدیلی کر دیتا ہے. کتابوں کی ماں اس کے پاس ہے، سب تقدیروں کی ماں کیا ہے؟ لوح محفوظ ہے. وہ کتابوں کی ماں، یعنی جو بھی ہمارا ٹیگ کیا جاتا ہے نا، ہمیں کوالٹیز ہماری جو بھی ہمارے اندر ہیں، ایون کہ بیماریاں بھی جو جینیٹیکل ہمارے یہاں آتی ہیں وہ ساری وہاں سے ٹیگ ہو کے آتی ہیں. فرمایا یمحو اللہ ما یشاء و یثبت، اللہ پاک جو جس چیز کو چاہتا ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے. اس کا مطلب کیا؟ دعا مانگو. یہ کیا امید دلائی گئی ہے کہ فائنل نہیں ہے، ہم نے کچھ تمہارے لیے چھوڑ دیا. اگر تم چاہو تو تم ہم سے حفاظت مانگو، ہم حفاظت دیں گے. ہم اس دن بیماری ہٹا دیں گے، منسوخ کر دیں گے. میرے بندے نے کہا ہے کوئی بات. ہمیں جب کہا قال ربکم ادعونی، تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے مانگو، اور پھر کہے کہ مانگو مجھ سے مگر میں کر کچھ نہیں سکتا، میں تو لکھ چکا ہوں. تو مذاق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اللہ مذاق نہیں کرتا. وہ اگر کہتا ہے مانگو تو اس کے اختیار میں ہے، جو چاہے مٹا دے، جو چاہے لکھ دے. وہ کر سکتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، جو کروانا ہے کروا لو. ٹھیک ہے. تو یہ بہت بڑی ایک لوح محفوظ جو ہے وہ ام الکتاب ہے. تمام انسانوں کی تقدیریں وہیں سے آگے چلتی. تو میں رحمان کے زیادہ واقف ہوں، مجھے پتا ہوتا کہ رحمان کا بیٹا ہے. تمہیں کیسے پتا چل گیا؟ وہی میرے اوپر نازل ہوتی ہے، تم لوگوں کو کیسے پتا چل گیا رحمان کا بیٹا ہے؟ اس کو کہتا نا کہ گراؤں میں سنے دیں تو اللہ کا رسول میں ہوں، فرشتہ میرے اوپر آتا ہے، اللہ بات مجھ سے کرتا ہے، پتا تمہیں ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے. یہ کیسے؟ مجھے پہلے پتا ہوتا. سبحان رب السماوات والارض، پاک ہے. وہ بیٹوں کی اسے ضرورت ہے. اصل میں بیٹا جو ہے یہ ہماری قوت ہے، لیکن اللہ کا عیب ہے، کیونکہ ہم نے بوڑھا ہونا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب ہمارا بڑھاپا دستک دے تو ہمارا بیٹا ہمارے ساتھ کھڑا ہو. ہم ریٹائرڈ ہونے والے ہوں تو ہم افسر کے پاس لے کر جائیں، اسے کہیں کہ سیدی میں نے آپ کی اتنی خدمت کی ہے، اب میں جا رہا ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے اور بھی ہیں، آپ مہربانی کریں میری جگہ اس بچے کو رکھ لیں. وہ کہے گا معافی مشکل ہے. ہم مجبور ہیں. اللہ پاک بوڑھا نہیں ہو رہا کہ اس کو ایک بیٹے کی ضرورت ہو کہ جب وہ بوڑھا ہو جائے تو جوان بیٹے کو بٹھا کے تخت پہ. تو خود ایسا نہیں، وہ بوڑھے نہیں بٹھاتے بیٹے کو، بھائی مر کے بیٹا بیٹھتا ہے. تو اللہ کو ضرورت نہیں. اللہ کمزور ہے، ہم کمزور ہیں. ہمارے بیٹے ضرور کوئی ادھر سے بھیجے گا، کوئی ادھر سے بھیجے گا، ہم کھائیں گے. اللہ کھاتا نہیں ہے، اس کو مکان کی ضرورت نہیں، اس کو گاڑی کی ضرورت نہیں، اس کی ضرورتیں ہیں ہی نہیں. وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھلاتا ہے، وہ کھاتا نہیں. لہذا اللہ ان چیزوں سے پاک ہے. اور جب اسے ضرورت نہیں تو وہ کوئی کام کرے بغیر ضرورت ہے تو وہ کام عبث ہوتا ہے، اور عبث کام کرنا ایک عیب ہے، اور اللہ میں یہ عیب نہیں ہے. اس لیے کہے گا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم نے یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں عبث یعنی بے فائدہ بے مقصد پیدا کیا کہ جاؤ زمین میں گندم نہیں ختم ہو رہی، جا کے کھا کے صبح بھی 6 روٹیاں، شام کو دوپہر کو بھی روٹیاں 6 کھا کے ریسا کھا کے سو جا، تم ختم کر کے آؤ. اس لیے ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، عبث پیدا کیا تھا. وانکم الینا لا ترجعون، اور تم ہمارے پاس محاسبے کے لیے نہیں لوٹائے جاؤ گے. بھائی جب بندہ کسی کو بیچتا ہے، لسی لے آؤ، بھائی ساگ لے آؤ، سبزی لے آؤ، وہ بچہ جب گھر میں قدم رکھتا ہے تو ماں جہاں بھی ہوتی ہے دروازہ کھلنے کی آواز سنتی ہے تو کہتی ہے کہ نہیں کہتی لے آئے ہو سبزی؟ پوچھتی ہے کہ یہ نہیں پوچھتی کہ بیٹا گاڑی کے نیچے تو نہیں آنے لگے تھے؟ کیا پوچھتی ہے کہ جس کام سے بھیجا تو وہ کر کے آئے ہو کہ نہیں آئے؟ تم نے کیا سمجھا تھا؟ ہم نے تمہیں بے مقصد بھیجا ہے.
ہم سب سے پہلے سوال ہی یہ کریں گے کہ جس کام کے لیے بھیجا تھا کیا کہ نہیں کیا. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ. اللہ بہت بلند ہے وہ بادشاہ حقیقی اس سے کہ وہ بے مقصد کام کرے. اس نے دنیا میں کوئی چیز میں مقصد پیدا نہیں کی. یہ جو جوش والی آبادی ہے نا، دہریہ تھا یہ، اور آج کل 90% پاپولیشن یورپ کے اندر ایتھیسٹ ہو گئے ہیں، بے خدا ہو گئے ہیں، دہریے ہو گئے ہیں. وہ کسی خدا، یہ جو کرسمس مناتے ہیں یہ خدا کو نہیں مانتے. کرسمس ان کا ریلیجیس فنکشن نہیں ہے، وہ کوئی ریلیجیس ان کے ایونٹ نہیں ہے، وہ سوشل ایونٹ ہے. بچوں کو نئے شوز لے کر دینے ہیں، بچوں کو شاپنگ کروانی ہے، اس دن چھٹیاں 8-10 ہو جاتی ہیں، ٹور پہ نکل جاتے ہیں. یہ سوشل ہے، مذہبی نہیں رہا، اس لیے مبارک دینے میں کوئی حرج نہیں. ان میں سے 90% خدا کو مانتے ہی نہیں ہے ہی نہیں ہے، ایتھیسٹ. تو ابس پیدا کیا ہم نے. فتعال اللہ المالک الحق، وہ اس سے بہت بادشاہ حقیقی بلند تر ہے کہ وہ کوئی ابس کام کرے. لا الہ الا هو رب العرش الکریم. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس نے کوئی یہ جوش ملی آبادی کی بات، آخر میں وہ ایتھیسٹ ہو گیا تھا. پہلے بہت مذہبی جنونی تھا، وہ سر سے امامہ نہیں اترنے دیتا تھا. اس نے وقت لگایا، تبلیغی جماعت کے ساتھ اس نے کام کیا. پھر ایک لڑکے کے پیچھے وہ شیعہ ہو گیا. اچھا، جب وہ جماعت کے ساتھ جاتا تھا تو نماز کا بڑا پابند تھا. کہتا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو ایک عورت گزری ہے، اس کی کتاب پہ بین لگا ہوا ہے جو اس نے لکھی ہے. اچھا، کہتا ہے میں نماز پڑھ رہا تھا تو ایک بوڑھی عورت گزری میرے پاس، تو میں جب رکوع میں گیا تو وہ عورت اتنی عمر رسیدہ تھی. ہمارے گاؤں میں بھی ہم جانتے ہیں ایک عورت ایسی تھی کہ بالکل دوری ہو گئی تھی. وہ ایسے جیسے کبھی کا آپ دیکھیں نا، وہ پالش والی پہ نہیں، وہ بنی ہوئی تصویر اس کی، اس طرح کی عورت تھی. وہ بہت عمر، یعنی اس کی بیٹی بہت بوڑھی ہو گئی تھی تو اس کا کیا، وہ دوری ہو گئی تھی. اچھا، یہ ایک بیماری بھی ہوتی ہے، ریڑھ کی ہڈی دوری ہو جاتی. تو یہ رکوع میں گیا تو وہ بھی اس کے پاس ہے. جب گزری نا رکوع کی حالت میں تو کہتا کہ میری ہنسی نکل گئی. ہنسی نکل گئی اور میں نے سوچا کہ یار یہ مولوی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے کوئی چیز بے مقصد نہیں بنائی، اب اس بیچاری کو اتنی لمبی عمر دے کے تو اس کو دورہ کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ پاک انجوائے کرتا ہے یہ بوڑھی جب چلتی ہے دوری ہو کے کتنی مشقت میں، تو اللہ پاک انجوائے کرتا ہوگا، ہنستا ہوگا اس کو دیکھ کے. کیا مقصد تھا اس کو دورہ کرنے کا؟ کہتا ہے کہ اس کے بعد میں پھر زندگی بھر نماز نہیں پڑھ سکا. جب بھی میں رکوع میں جاتا میری ہنسی چھوٹ جاتی، میں دورہ ہو جاتا ہنس ہنس کے اور ادھر ہی بیٹھ جاتا. کیا سمجھا آپ نے؟ وہ عورت بے مقصد دوری نہیں ہوئی تھی، وہ اس کو جہنم میں لے گئی ہے. وہ اس کا امتحان تھی، وہ وائرس تھا اس کا، اس سے یہ بھٹکا ہے. جیسے آدم وائرس تھے ابلیس کا، سارے سجدے اس کے ہزاروں سال کی عبادت اس کی چلی گئی ایک آدم کی وجہ سے. وہ بوڑھی، جب میں نے وہ پڑھا نا تو اسی وقت میں نے کہا کہ مائنڈ سیٹ صحیح ہو بندے کا، نتیجہ کبھی غلط نہیں ہوتا. مجھے پتا چل گیا، او بھائی میں کاش تو زندہ ہوتا اور میں تیرے سامنے ہوتا تو میں تمہیں بتاتا کہ اللہ نے فی الواقع اس کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، تیرا امتحان تھا، تو فیل ہو گیا. تو اس نے فتعال اللہ المالک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم. یہ سورہ الفرقان کی آیات ہیں، المومنون کی. سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون. رب العرش، رب ہے آسمانوں کا زمین کا، پھر ان سب کے اوپر عرش ہے. زمین و آسمان جتنی بھی وسعت اس وقت سائنس ہمیں بتا رہا ہے، اور ابھی سائنس کو پتہ بھی چلے گا اور بھی زیادہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے نا. اللہ پاک نے فرمایا انا لموسعون، ہم اس کو وسیع کرتے چلے جائیں. سائنس بھی کہتی ہے کہ یہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے. ان سب کے اوپر اللہ کی کرسی ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمان و زمینوں پر وسیع ہے. حضور نے فرمایا کہ پوری کائنات اللہ کی کرسی میں یوں لگی ہوئی ہے جیسے تمہاری انگوٹھی میں نگینہ لگا ہوتا ہے. عرش اس کرسی کے اوپر ہے. جتنا فاصلہ یہاں سے کرسی کا ہے اتنا فاصلہ کرسی سے عرش کا ہے. عرش الگ جگہ ہے، وہ اس کی الگ اینٹیٹی ہے. اور چونکہ بادشاہوں سے وہ ہے منصوب ہے عرش، فلاں تخت پہ بیٹھا. بیٹھا سے مراد کیا ہے؟
کہ اس نے ٹیک اوور کیا. ٹیک اوور کا مطلب کیا ہوا؟ اختیارات لے لیے اس. یعنی ایسا نہیں کہ اس نے جپھی مار لی عرش کو، تخت کو، اور تخت کے اوپر بیٹھ گیا اور اب ہل نہیں رہا. تخت پر بیٹھنا ایک جملہ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ فلاں نے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے، اب جو ہوگا اس کی مرضی سے ہوگا. اس کا نام ہے تخت پر بیٹھنا. لہذا اللہ نے بھی اپنا ایک تخت منسوب کر لیا. تخت پر منسوب کا مطلب ہے کہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے. بیادہی ملکوت و کل شیء، سارے قلمدان اس کے ہاتھ میں. اس نے کوئی کیبنٹ نہیں بنائی، کوئی کچن کیبنٹ نہیں بنائی، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے. کہتا مانگو دوں گا. یہ نہیں کہتا کہ کالے کو نہیں دوں گا گورے کو دوں گا، لمبے کو دوں گا چھوٹے کو نہیں دوں گا. قال ربکم ادعونی، جو بھی ہاتھ اٹھا لے گا اس کو. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، ہر بار میں کہتا ہوں کہ اس نے تو ابلیس کی بھی رد نہیں کی. اس نے تو ابلیس نے بھی جب کہا نا رب بما اغویتنی لازینن لهم فی الارض ولاغوینهم اجمعین، رب کہہ کہ اس نے مانگا، جو مانگا انذرنی الی یوم یبعثون کا لجا. اس نے اس کی بھی جو بھی مانگتا ہے رب کہہ کے اسے مایوس نہیں کرتا. ہمارے یہاں جو ہے وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی نظروں میں ہم خود ذلیل ہیں، ہم خود. وہ بلیوں کتوں کو دے رہا ہے، وہ 5-5 6-6 بچے جم دیتی ہے بلی ہر 6 مہینے بعد 3 مہینے بعد. وہ کون سے بابے کے پاس جاتی ہے بھائی؟ اس کے بچوں کو میں جان ہے، شکل ہے، صورت ہے، ٹائم لیا نہیں لیا، کون سے بابے نے بنایا بھائی؟ تو کیسا اپنے مقام سے گر گیا؟ تو کتے اور بلی سے بھی بدتر ہوگی کہ تجھے نہیں دے گا. یہ ہے وہ بات. فذرہم یخوضوا ویلعبوا، انہیں کھیلنے کودنے دو. حتی یلاقوا یومہم، یہاں تک کہ اپنے اس دن کو یہ فیس کریں الذی یوعدون، جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، وہ محاسبے والا دن کہ میں نے کیوں بھیجا تھا. آؤ. وہو الذی فی السماء الہ، اور وہ آسمانوں میں بھی الہ ہے، وفی الارض الہ، اور زمین میں بھی الہ ہے. اب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کے ساتھ ہم نے لاکھوں پال رکھیں، کروڑوں پال رکھیں کہ ہمارے کام بنانے میں فلاں کو بکرا دو تو بن جاتا ہے، فلاں کا چڑھاوا چڑھاؤ تو بن جاتا ہے. کہتا ہے اللہ پاک کہتا ہے آسمان کا کوئی ایک دربار بتاؤ کہ آسمان پر بھی کوئی دربار ہے. آسمان والوں کے کام کیسے بنتے ہیں بھائی؟ آسمان والوں کے یہ بڑی بڑی گلیکسیز جو ہیں، یہ بڑے بڑے سورج، آپ کا سورج 150 سال میں جو توانائی خارج کرتا ہے، وہ سورج 1.5 منٹ میں اتنی توانائی خارج کرتے ہیں. جو آگے بڑے بڑے سورج ہیں، یہ آپ کا سورج ان کے سامنے کچھ بھی نہیں. وہاں ان کو کون چلا رہا ہے؟ کون سا بابا ان کے یہاں ایندھن ڈال رہا ہے؟ جبرائیل بھی بیمار ہوتا ہے تو اس کو کون سا بابا ٹھیک کرتا ہے؟ بابا جبرائیل کو. آسمان والے بھی ہے نا، فرشتہ ہے نا، فرشتوں میں بھی بیماری آتی ہے، ان کے بھی وہ خدا نہیں ہے، ان کے بھی مسائل ہیں اپنے، ان کے مسئلے بھی اللہ حل کرتا ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اور وہ زبردست حکمت والا بھی ہے اور العلیم ایکسپرٹ بھی ہے. وہ وائز بھی ہے، ایکسپرٹ بھی ہے، حکمت والا بھی ہے اور العلیم. اور اس میں کنٹینیوٹی ہے. ہمارے علم میں کنٹینیوٹی نہیں ہے. ہمارا یہ تھا کہ کبھی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ جو چیز میں نے کھانی ہے اس کو دودھ کہتے ہیں، جو کھانی ہے اس کو روٹی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جب ہم نے اس کو اپنا ہی کوئی نام رکھا. ماں کو پتا ہوتا ہے، وہ بچہ جو گڑبڑ کرتا ہے نا تو ماں کو پتا تھا روٹی مانگ رہا ہے. دوسرے جو ادھر آیا تو اس کو نہیں پتا ہوتا. ایک وقت تھا ہمیں کوئی پتا نہیں تھا، پھر ایک وقت آیا کہ ہم پروفیسر ہو گئے انگلش لٹریچر کے، اور پھر ایک وقت آیا کہ ہم اپنا نام بھی بھول گئے. کنٹینیوٹی نہیں ہے نا. اللہ کے یہاں ایسا نہیں، وہ ہمیشہ سے اتنا ہی عالم ہے کہ دائمی اتنا ہی عالم. اس کے علم میں اضافہ ممکن نہیں ہے. اللہ کے علم میں اضافہ ممکن نہیں ہے. اگر اضافہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے چند لمحے پہلے کمی تھی، پھر ہمیں کمی ماننی پڑے گی کہ اللہ کو پہلے پتا نہیں تھا. بس یہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا تو اللہ کو پتا چلا کہ اچھا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے علم میں اضافہ ہوا. ہمارے علم میں کیسے اضافہ ہوتا ہے؟ اس طرح اضافہ ہوتا ہے کہ ہم سیکھتے ہیں تجربات سے. ہمیں کوئی فون کر کے بتاتا ہے، ہمارے علم میں اضافہ ہو جاتا ہے. ماسٹر صاحب بتاتے ہیں، ہمارے علم میں. اللہ کے علم میں اضافہ ممکن نہیں ہے. میرے ساتھ کیا ہونا ہے اللہ کو پہلے پتا ہے. یہ فلاں جگہ جائے گا اور ٹرک کے ساتھ لگ جائے گا. اچھا جی، اس میں غلطی کس کی ہے؟ غلطی کسی کی بھی نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب اللہ پاک نے مجھے 60 سال اس نے عمر لکھی ہے، اس نے 60 سال مجھے زندہ رکھا، اس کی ذمہ داری ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ کو شکتیاں چاہیے.
قوتیں چاہیے، طاقت چاہیے، تاکہ وہ اپنے وہ تمام ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو سکے جو بحثیت خدا اس نے اپنے ذمہ لی، بحثیت رب اس نے اپنے ذمہ لی ہیں، اس کی وہ ضرورتیں۔ اور یہ جو قبروں میں تم دفن کر کے آئے ہو، ان کی کیا ضرورت ہے؟ یہ میرے خدا ہیں کہ ان کو علم ہونا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ انہیں کیوں علم ہو؟ اتنا بتا دو، تم انہیں خدا سمجھتے ہو اس لیے ان کو شکتیاں دیتے ہو۔ بڑے سے بڑے جن پر پی ایچ ڈی کی جا رہی ہے، یہ جو آپ کے شیخ الاسلام صاحب ہے، توحید پر ان کی کوئی کتاب بتا دیں، کوئی تقریر بتا دیں، توحید میں کیا ثابت کریں؟ یہ سارا تو انہوں نے بزرگوں کو دیا ہوا ہے۔ اگر توحید پر وہ تقریر کریں تو بزرگوں سے کچھ لے کے پھر اللہ کو بھی دینا پڑتا ہے نا۔ وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اللہ بڑی شان والا پر کرتا کچھ نہیں، اللہ بڑا چنگا پر کسی دے کم نہیں آمدہ۔ کیا کہیں اللہ کو؟ بڑا کیسے کہیں؟ پھر کو داتا سے کچھ لے کے واپس دینی پڑتی ہیں نا اللہ پاک کو، پھر کہ نہیں اللہ پاک یہ کرتا ہے، تو پھر وہ روٹیاں خطرے میں پڑتی ہیں ان کی۔ اللہ کو، اللہ نے مجھے زندہ رکھنا ہے، اللہ کو پتا ہونا چاہیے میرے اللہ کو موت اور زندگی، موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے نا، اللہ کو پتا ہونا میرے سوتے ہوئے بھی اس کو نہیں سونا چاہیے، اس لیے کہ وہ سوتا اور میں مر جاؤں تو اس کا لکھا ہوا تو بیڑا غرق ہو گیا سارا، اس کا لکھا ہوا تو پورا نہیں ہوا۔ پھر اس نے لکھا نا 60 سال، 60 سال ہر جگہ، مجمع میں، اکیلے میں، گاڑی میں، جہاز میں، اس کی نظر مجھ سے ہٹتی نہیں ہے، اس نے مجھے زندہ رکھنا ہے۔ اس جہاز میں بیٹھے سارے لوگوں کی نیتوں پر اس کی نظر ہوتی ہے، قاری حنیف کو کون مارنا چاہتا ہے، اسے پتا ہوگا تو مجھے اس کو روکے گا نا مجھے مارنے سے، اس کو کسی اور بزنس میں لگا دے گا۔ جس گاڑی نے میری گاڑی سے ٹکرانا اور اللہ نہیں چاہتا کہ وہ ٹکرائے، اس لیے کہ اس نے مجھے زندہ رکھنا ہے، اس کے ٹائر پنکچر کر دے گا، وہ ادھر کھڑی ہو جائے گی، میری گاڑی نکل جائے گی۔ اس کو یہ سارا کچھ معلوم ہونا چاہیے مجھے کون کہاں مارنا چاہتا ہے، اس لیے ہر بندے کے دل کی بات اسے معلوم ہونی چاہیے تاکہ آپ کو زندگی دے سکے، یہ اس کی ضرورت ہے۔ اور باپ چاچے خود مر گئے بیچارے، آپ کو کیا بچائیں گے موت سے؟ وہ ان کے اپنے یہاں دولے شاہ کے اولاد نہیں ہوتی تھی، یہ مذاق ہے ہمارا اصل میں۔ دولے شاہ کے اولاد کوئی نہیں تھی، مر گیا تو لوگوں نے ڈپو کھول لیے بچے دینے کے، یہ ظلم مذاق نہیں ہے۔ یہ سخی سلطان بہو کی اولاد کوئی نہیں ہے، دوسرے اس کی گدی پر بیٹھے ہوئے، عورتیں جا کے سارا دن دامن پھیلا کے کھڑی رہے، یہ مذاق نہیں ہے کہ جو کچھ نہیں کر سکتا، اپنے یہاں بچہ پیدا نہیں کر سکتا، مرنے کے بعد ڈپو کھول لیتا ہے، جو بھی جاؤ بچے لینے شروع کر دو۔ یہ ہماری توحید ہے، یہ ہمارا اسلام۔ اسی لیے ہم دنیا میں ذلیل تر ہو کر رہ گئے، خدائی ملا نہ وسالے صنم، ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ میری یہ عبادت بے ثمر، میری یہ عقیدت بے بصر، ہماری عقیدت میں بصیرت کوئی نہیں۔ ہم داتا کی کہتے ہیں یہ مانتے نہیں ولیوں کو، ہم مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں انہوں نے اچھا کام کیا۔ میں یہ مانتا ہوں کہ فلاں صاحب نے مجھ سے اچھا پڑھا ہے، میں نے B گریڈ لیا، اس نے A گریڈ لے لیا، لیکن اس سے وہ میرا باپ کیسے بن گیا؟ میں مانتا ہوں کہ انہوں نے محنتیں کی ہیں، لیکن اس سے وہ میرے خدا کیسے ہو گئے؟ مجھے تو اس خدا نے کہا قال ربکم ادعونی، مجھ سے مانگو۔ میں مانتا ہوں انہوں نے محنت کی ہے، مگر وہ کسی عورت کے شوہر کیسے ہو گئے؟ اس کا شوہر تو وہ ہے جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا ہے۔ اگر وہ کسی عورت کا شوہر نہیں ہو سکتا تو میرا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ماننا بھی لوگ عجیب طرح سے یہ کرتے ہیں، یہ اس کو کہتے ہیں عقیدت بے بصر، بغیر بصیرت کے اندھا دھند عقیدت، گدھے کو باپ بنا لینا۔ اور عبادت بے ثمر، عبادت کا آپ کو دیکھیں نا، جب پاور ہاؤس چلتا ہے تو گاؤں گاؤں بلب ٹمٹمانا شروع ہو جاتے ہیں کہ نہیں، بجلی آ گئی ہے، پتا چل جاتا ہے یہ تیری عبادت کیسی ہے کہ بازار میں نظر نہیں آتی، دکان میں نظر نہیں آتی، دودھ والے کے پاس نظر نہیں آتی، دودھ والے نے ٹوپی بھی سر پہ رکھی ہوئی ہے، ماتھے پہ محراب بھی ہے، سر ایسے ڈھکا ہوا جیسے پنجیری باندھی ہوئی ہوتی ہے، اور بالٹی پانی کی دودھ کی بھری ہوئی ہے۔ اب بتائیے آپ وہ یہاں ریفلیکٹ کیوں نہیں کرتی؟ اس لیے عنایت علی خان صاحب کہتے ہیں کہ میری یہ عبادت بے ثمر، بے پھل عبادت ہے، یہ اس کا پھل کوئی نہیں۔ موٹر چل رہی ہو، پانی نہ پھینک رہی ہو تو آپ چلنے دیتے ہیں اس کو کہ وہ جل جاتی ہے۔ ہماری نمازیں جلی ہوئی ہیں اس لیے کہ وہ آگے پانی کو نہیں پھینکتی، ٹھنڈک نہیں پھینکتی معاشرے میں۔ میری یہ عبادت بے ثمر، میری یہ عقیدت بے بصر، مجھے میرے دعوی عشق نے نہ صنم دیا نہ خدا دی۔ اور یورپ والوں کے پاس صنم تو ہے نا، دنیا تو ہے نا، حکومت دنیا پر وہ کر رہے ہیں۔
آپ ان کی دوائیوں پر اعتبار کرتے ہیں. آپ جینٹاسین جرمنی کا خریدتے ہیں, پاکستان کا آپ کو پتہ پانی بھرا ہوا, یہ مسلمان نے بنائی. ہم اپنے خلاف خود گواہ ہیں. اللہ پاک مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ حضرات کو بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ.